جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے آج تقاضے وفا کے. بات کر رہے ہیں ہم وفاداری کی تقاضوں پر اور کیا اس کے اصول ہیں, کیا اس کے ضوابط ہونے چاہیے, اور جو وفاداری ہے وہ صرف ایک ہی پارٹی کی طرف سے توقع نہیں کرنی چاہیے اس کی, بلکہ دونوں سائڈز جو ہیں اس کو جو مکمل طور پر جو ہے وہ اپنا ان اصولوں کی پاسداری کرے اور وفا کی پاسداری کرے. تو جی علی بھائی آپ. ہاں, تو میں اسی کے اوپر بات کر رہا تھا کہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی ہے. معاشرے میں خرابی جو ہے وہ اگر ہم اپنی اسلامی دنیا کی بات کرتے ہیں تو خرابی پیدا ہوئی ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹس ہونی چاہیے تھیں اللہ اور اس کے رسول سے اور محمد آل محمد سے, وہ ہم نے کمٹمنٹس پوری نہیں کی, بلکہ وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کا جواب کس طرح دیا گیا. ان کے احسانات جو ہے وہ امت پہ کیسی امت سازی کے اوپر پورے خاندان نے کس طرح کے مسائل برداشت کیے, کس طرح کی تکالیف اٹھائیں, اور اس کے جواب میں مسلمانوں نے کیا دیا کہ کشاں بکشاں پھرایا اور زہر دیے گئے, تلواروں سے زخم دیے گئے. کیا کیا آپ دیکھیں, اگر اس دن ہم ذکر کر رہے تھے اپنے پروگرام میں اور وہی مولا علیہ السلام کے خطبے پر بات آئی تھی جو مسجد کوفہ میں تھا, اسی کے اوپر دیکھیں کہ کس طرح سے تعلیم و تربیت کی. پلٹ کے وفاداری یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ پوری دنیا کو جو نان مسلم سے نان بلیورز ہیں یا مختلف اور مذاہب ہیں ان کو آپ ایز اے اسوہ ان کو تعارف کراتے, وہ آپ کے لیے ہی مظلوم ہو گئے. اب ہماری اپنی ملت میں اگر ہم ائمہ کا نام لیں تو ان کو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا شخصیات ہمارے پاس جو ہے وہ کیا خدا نے ہم پر حجت قرار دی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو معاملہ سارا یہی ہے کہ برائی جو ہے, جو خرابی ہے وہ اوپر سے شروع ہوئی ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے کیا ہے وہ ہمارے معاشرے میں صلاحیت لگ گئی کہ وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کسی لیبل پر دیکھ لیں, گھروں کا ماحول دیکھ لیں, آپ اپنے سوسائٹی دیکھ لیں کہ مطلب سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں, اور مطلب صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں. مطلب یہ نہیں سوچتے کہ میں ایک ایسا آدمی جو مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں. تو یہ ایک لیول ہے. جب یہ چیزیں پینیٹریٹ کر جائیں گی اور لوگ اس میں ڈھل جائیں گے, رس بس جائیں گے, تو ان کی اصلاح کے لیے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سنتے تو ہیں, سمجھتے بھی ہیں, عمل نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان کے پورے یوں کہہ لیں کہ احساسات میں ان کے اس کو ختم کر دیتی ہے, احساسات کو ختم کر دیتی ہے, کہ خون میں رچ بس جاتی ہے چیزیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے راہ روی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ جس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ دیکھی کریں وہ آپ کو پلٹ کے ڈس لیتا ہے. یہ پرابلم ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو علی بھائی مصیبت, آپ کو بھی السلام علیکم. جی محمد علی بھائی سے بول رہا ہوں. جی محمد علی بھائی, آپ خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. انسٹنس ڈیمانڈ فیتھفلنس, بالکل, اظہار مطالبہ ایمانداری. ماشاءاللہ. تو یہ تین چیزیں نہیں اس کی اگر ٹرانسلیشن کریں نا تو ہم بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے ماں باپ سے. رب نے بنایا تھا ہمارے ماں باپ کو جنت میں رہو, یہاں سے پھل پھول کھانا, بعد میں تجھے دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے. تو ہمارے ماں باپ نے رب کی نہیں مانی, وہاں سے فروٹ کھا لیا اور رب نے کہا نکل جاؤ میری جنت سے. پھر وہ نیچے آ گئے. تو پھر ہم انہی کی نسل سے ہیں, تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کہ ہم اگر سوچیں, آج اگر قرآن پاک کو کھول لیا جائے انکلوڈنگ محمد علی, اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا عالم دین ہوں, وہ مجھے بتائے کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھتے جائیں اور بتائیں کہ ہم نے اس آیت مبارکہ کے اوپر وفاداری کی ہے, اس آیت مبارکہ کے اوپر وفاداری کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لے لیں, ان کے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے باتیں مانی ہیں. چلو ان سب ہستیوں کو چھوڑ دے. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس چلے جائے. ہم نے اپنے قائد کی مانی نہیں مانی, کوئی اس کے ساتھ وفاداری کی نہیں کی, علامہ اقبال سے وفاداری کی نہیں کی, حتیٰ کہ یہاں تک تھا کہ رب نے جہاں پہ بھئی شرم کی بات ہے, جو وفاداری تھی کہ یہ تمہیں میں نے گھر دیا ہے, میرے گھر کی جنت کا دنیا کو تم نے خیال رکھنا ہے. شیر دنیا سے ختم ہو جا رہے ہیں, شیر ختم ہو گئے ہیں, ہاتھی ختم ہوتے جا رہے ہیں, پرندے دنیا سے نایاب ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہم نے
اپنا کیا کہ وفا جو کرنی تھی ہم نے رب کے دیے ہوئے کوئی چیزوں کے جو اس کے حکم تھے ان کی ہم پاسداری نہیں کر رہے. تو ہم یہاں تک میں علی بھائی کہتا ہوں کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو پوچھ دی، وائف کو بتاتی ہے آپ کہاں پہ ہیں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، گھر نہیں پہنچ رہے. تو وہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ بس میں دوستوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں سے آ جاؤں گا، لیکن وہ بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے. میں اس جگہ کا نام نہیں لوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی دھجیاں ہی ہمیں اڑا دی ہیں. سب بزنس بن چکا ہے، بزنس بزنس بزنس. کہتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں مساجد کے، یہ اللہ کے گھر تھے. کیا آج مجھے بتاؤ کہ یہ اللہ کے گھر ہیں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے گھر ہیں، اگر تم وفاداری کر رہے ہو تو بابا بلے شاہ صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ٹا دے مسجد ٹا دے مندر؟ یہ کیوں کہنا پڑا؟ تو اس کے بعد یہ جب آج کل ہمارا زور دیکھ لیں، زیارت پہ جانا چاہیے، الحمدللہ حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، بڑی، لیکن یہ بزنس بن چکا ہے آپ سارا کا سارا بزنس. تو وفاداری کہیں نہیں ہے، صرف اور صرف آج جو بات ہو رہی ہے وہ بزنس کی ہے، چاہے بھائی ہے، بہن ہے، کچھ ہے. یہ جو وفا کے تقاضے ہیں یہ تو کوئی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ختم ہی ہو گیا. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب حر آیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے وفا کی تھی، ٹھیک ہے، وہ واقعہ دیکھ لیں. ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن کیا آج کوئی مثال نظر آ رہی ہے اس کی؟ نہیں نظر آ رہی. تو دنیا اس وقت جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن مایوس نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ جو ٹاپک آج آ چکا ہے، اس کے اگر آج ہم تقاضے پورے کر دیں تو یہی دنیا آج ہم اس کو جنت بنا دیں گے. مسئلہ یہی ہے کہ یہ جنت تقاضے جو ہے نا، اس کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے. ہر انسان حتیٰ کہ اگر میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جب شاپ پہ جاتے تھے علی بھائی تو وہ تقریباً اس وقت تولتے تھے تو ہمیں نہیں پتا، وہ ڈنڈی مارتا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، خوراک دے رہا تھا، بیچ رہا تھا. میں کون سا ایسا ایشو ہے کہ جو آپ کا میں ہائی لائٹ کروں کہ جہاں سے مجھے یہ پتا چلے کہ یہ ایک کونا ہے جہاں پہ وفا کے تقاضے پورے ہیں. رب کی ہم نے ایک نہیں مانی، پوری دنیا کو ہے. میں سب مذاہب کو کہہ رہا ہوں انکلوڈنگ محمد علی، کہ محمد علی فرشتہ اترا ہے ہمارا، ہم بہت مسلمان بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. میں سب کو کہہ رہا ہوں. پوپ کو دیکھ لیں، پوپ کی میں نے اس دن میں نے بات کہی تھی. پوپ جو تھا وہاں پہ کھڑا تھا، اس بچی نے ایک لفظ کہا تھا، اس کو بچی نے، چھوٹی سی بچی معصوم سی، رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتی ہے پوپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دنیا میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ تو پوپ نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو. یہ تھا لیڈر کہ جن کے لیڈر جو اتنے بڑے ملینز پاؤنڈ کے جو ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کے پاس ہیں، لیکن دے ڈونٹ نو دے واٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقاضے وفا کے جو ہے نا، یہ ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں پورے ہو رہے، اور ہمیں صرف تبلیغ کی جاتی ہے، یہ کرو یہ کرو. عالم دین ہمیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر رسول سے باتیں کرائیے کہ وفا کرو، ایمانداری کرو، اور وہ جو آیت مبارکہ پڑھ کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھ کے ہم کو سنا رہتا ہے، وہ اس کے اوپر خود نہیں اترتا. مسجد کے اندر یقین جانیے، جب ٹرسٹی مسجد ہے نا، رب سے وفا کرنی ہے رب سے، مسجد کی کمیٹی کا میں بتا دوں. مسجد کی کمیٹی میں ایک آدمی تھا، وہ کہتا کہ بھائی آپ نے خطبے میں، جمعے کے خطبے میں شراب کے اوپر بات نہیں کرنی. وہ مولا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں بات کرنی؟ کیوں کہ وہ جو ٹرسٹی تھا وہ خود شراب کا بہت بڑا اس کے پاس ویئر ہاؤس تھا. تو یہ چیزیں اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر تک پہنچ چکی، اس کو بزنس بن چکا ہے. ہم کہاں کہاں پہ وفا دکھائیں، لیکن بات مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ اس کو پورے کرنے کے لیے میں تو صرف سمپل سی بات کہوں گا کہ یہ وہ بہت دور نہیں جانا. کربلا کا واقعہ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کربلا کے واقعے کے اوپر آپ اپنی بنیادیں رکھیں انقلاب کی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سب وفا بھی واپس آ جائے گی، یہ دنیا جنت بھی بن جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. ادروائز اس وقت کوئی شخص ٹی وی پہ آ کے مجھے یہ کہے کہ میں تقاضے وفا کے پورے کر رہا ہوں، نو وے نو وے. ایٹ دا مومنٹ his word is dark and no any hope somewhere else, but we are نا امید نہیں ہے. اے رب، میں اس چینل سے تجھ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اے رب تو نے ہمیں چینل دیا ہے، تو نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہمیں اب طاقت بھی دے، علم بھی دے کہ ہم یہاں سے تیرے وفا کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالی اس دنیا کو آگے لے کے
جا سکے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی, میرے ٹائم دینے کا. میری بہن بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بے شک صحیح کہا کہ ظاہر ہے دنیا جس طرف جا رہی ہے اتنی ہی وفاداری جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, مشکل سے ہی تقاضے جو ہے وفا کے پورے ہو رہے ہیں. اور سب سے پہلی بے وفائی ہم اپنے رب سے کرتے ہیں. بالکل رب سے کرتے ہیں تو پھر آگے 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 چلتی جاتی ہے یہ بے وفائی کا جو سلسلہ ہے. کیسے کر سکتے ہیں جب آپ رب سے بے وفائی کر رہے ہیں؟ فجر سے شروع کر دیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں, بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم فجر سے شروع کر دیتے ہیں بے وفائی کرنا. تو پھر سارا دن ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم. میں نے قول پڑھا تھا مولا کا, مولا نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی رب ہے اور تم اسے یاد نہیں رکھتے, اس کے کروڑوں بندے ہیں, اربوں بندے ہیں, وہ ان کو نہیں بھولتا. اور بندے ایک طرف حشرات, چرند پرند, جانور, حیوان, سب اس کی مخلوق ہیں, وہ کسی کو نہیں بھولتا. اور ہمارے پاس صرف ایک رب ہے اور ہم اس کو یاد نہیں رکھتے اور اس کی نافرمانی فجر سے شروع کر دیتے ہیں. پہلی نماز قضا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں تو ہمیں امور مسلمین کا کوئی خیال نہیں ہوتا, لوگوں کے حقوق کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اٹھے جانوروں کی طرح اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں شروع. تو جب یہ چیزیں ہوں گی اور وفاداری کا جواب وفاداری سے نہیں ملے گا اور وہ دیے چلا جا رہا ہے, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو دن ہے سارا پورے کا پورا وہ بہت اچھا جائے, لوگ ہماری ساتھ دیں, ہماری سائڈ لیں, ہم کامیابیاں ہمیں نصیب ہوں. تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے ان باتوں پہ میرا خیال ہے. کوئی نحس چیز دیکھنے کا آج منہ نہ ہو ہمارا, بالکل پورا دن جو ہے وہ اسموتھ جائے اور بہت اللہ کا کرم ہمارے ساتھ رہے, کرم رہے. حالانکہ اگر صبح دیکھیں آپ کس حال میں کر رہے ہیں تو وہ بالکل خدا کی نافرمانی سے شروع ہوتی ہے اور خدا کی نافرمانی پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ میں نان مسلموں کو ذکر نہیں کر رہا ہوں, یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں, بالکل اپنی بات کر رہے ہیں. اس میں کسی کو نہ کسی پہ طنز کر رہے ہیں نہ کسی کو ہٹ کر رہے ہیں, سب شامل ہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہے, اگر یہ اس طرح ہی رہے گا بالکل تو پھر یہ چیزیں صحیح پینیٹریٹ ہوئی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں بات بات پہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا. جو آپ سامنے والے سے امید رکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ اب اس کا جواب یہ آئے گا, وہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو ٹکر سے جواب ملے گا. کیکر کے بیج بو کر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی پھلدار جو ہے وہ پودا لگے گا تو پھر وہ تو ناممکن ہے. بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے. تو جو اپنی صبح کرتے ہیں جس عالم میں تو وہ پھر ہم وہی کاٹتے ہیں پورے دن, بالکل وہی کاٹتے. مگر ہم نے خیر خوبی شاید ہی سمجھ لیا ہے کہ بھئی کوئی حادثہ نہ ہو, کوئی مالی مشکل پیش نہ آئے, وہ بھی سب دنیاوی, وہ بھی دنیاوی ہے, دنیاوی خوف ہے, خسارہ ہے آخرت کا اس کا ہمیں فکر ہی نہیں ہے کسی کو. ہمیں کوئی اور خوف جو ہے آخرت کا خوف نہیں ہے, صرف دنیاوی خوف ہیں جو سارا دن ہمیں گھیرے رکھتے ہیں. جن کو خدا نے اسوا بنایا تھا ان کو پڑھا ہی نہیں, ان کو سمجھا ہی نہیں, ان کی تعلیمات کی طرف توجہ ہی نہیں کی. عمل تو کرتے جب پڑھتے, اس کی نالج ہی نہیں ہے. اگر آپ عام فہم لوگوں سے مطلب عام جنرل کوشچنز کر کے پوچھ لیں تو آپ کو سطح علمی کا اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل کچھ پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں جڑیں وہاں سے خراب ہو گئیں, اس کے اندر پوائزن داخل ہو گیا, وائرس, اب وہ پوری زندگی کے ہر معاملے میں وہ پھیل جائے گا. پھر آپ کوئی شعبہ اٹھا لیں, میاں بیوی کا رشتہ اٹھا لیں, خاندانی مزید رشتے اٹھا لیں, آپ اولاد سے ماں باپ کا رشتہ اٹھا لیں, آپس میں دوستی بھائی چارے کا معاملہ دیکھ لیں, ہر جگہ دھوکے بازی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے خراب کرتے ہوئے چلے آئے اور اب وہ پورے معاشرے میں سرایت کر گیا. مگر پھر بھی ایک چیز سامنے باقاعدہ واضح جو ہے وہ پیغام نظر آتا ہے امام حسین السلام کا, جو میں نے آج قول نقل کیا ایک مرتبہ ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. میں پھر اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ مولا فرماتا اگر تم دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا جو آغاز ہے وہ اپنی ذات سے کرو تو دنیا تمہاری خود بخود بدل جائے گی. اگر تمام لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں اور اس معاشرے سے وہ عاجز ہیں اور پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے, وفا کا جواب وفا سے ملنا چاہیے, تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں. تو جب ہم انڈیویجولی طور پر شروع سے اس کو ٹھیک کریں گے تو پورے خاندان, پوری سوسائٹیز, ملتیں اور یہ معاملہ جا کے پوری دنیا پہ جو ہے وہ آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے, مثبت نظر آئیں گے. ورنہ پھر تبلیغ کرنے کا خدا حکم ہی نہیں دیتا. اگر سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا اور ان کی سوچوں پہ چھوڑ دیا ہوتا تو نہ اس کو رسول بھیجنے کی ضرورت تھی, نہ ائمہ بھیجنے کی, نہ کتاب نازل کرنے کی, نہ احکامات بتانے کی, نہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی, نہ نشانیاں زمین پہ رکھنے کی. آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی کو جوان موت دیکھ لیتے ہیں,
بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں خدا نے نشانیاں رکھی ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کریں. مگر انسان ہے کہ چند لمحے شرکت کرتا ہے ان مراسم میں، اس کے بعد واپس آ کر پھر خدا کی نافرمانی میں جت جاتا ہے. اور پھر وہی ابھی رمضان آئیں گے، روزے رکھیں گے، خوب کان پکڑ کے توبہ کریں گے پورا مہینہ جو ہے. اور عید کی صبح نافرمانی سے ہوگی. بھول جاتے ہیں کہ ہم پچھلے 30 دنوں سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. عید کی صبح فحشا سے ہوگی، ناچ گانے سے ہوگی، شام میں سب جائیں گے جو ہے وہ کھانے پینے کی بہتات، جشنوں میں ادھر ادھر اس ٹائپ کے واحیات فنکشنوں میں. یہ 30 روزے کیوں رکھ رہے تھے بھائی؟ کیوں بھوکے گھوم رہے تھے جب 30 دنوں میں کچھ اثر نہیں ہوا نفس پہ؟ پھر وہیں لے آیا تمہیں چوراہے پر. تو یہ چیزیں ہیں. پھر جب آپ خدا کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے تو پھر کیا گھر میں وفا کریں گے اور کیا آل اولاد کے ساتھ؟ اور کسی بھی مقام میں، کسی بھی شعبے میں وفا نظر نہیں آئی. اس لیے نظر نہیں آتی. دنیا کیوں بگڑ رہی ہے؟ دنیا کا جو نظام نہیں ہے وہ ظاہر ہے ہر چیز آپ کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کے رولز کو فالو کرتے ہیں، لیکن جہاں جس ممکن ہوتا ہے ہم ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وفاداری ہماری اس حد تک وہ تو خون میں شامل ہے، خون میں شامل بے وفائی ہو چکی ہوئی ہے کہ کیونکہ ہمیں ڈر ہے، خوف ہے. جہاں ذرا سی کھلا ملا ہمیں راستہ، ہم فٹ اس میں جو ہے وہ. اب آپ دیکھیں کہ اہم بات ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دور جدید میں ہر جگہ کیمرے لگ گئے. آپ نے ادھر سگنل توڑا، ادھر آپ کو پینلٹی آئی، تو اب اس سے بہت ڈر رہے ہیں. دیکھتے کیمرہ تو نہیں لگا ہوا کہیں، کیا آیا میں تھوڑا سا آگے تو میں نے ادھر نہیں کر دیا کچھ کہ بھائی ادھر اگر کیمرہ لگایا تو مجھے فائن آ جائے گا. تو اگر اسی کانسیپٹ کو بڑا کر لیں تو یہی تو 1400 سال سے کہا جا رہا تھا تمہارے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، تمہیں خدا دیکھ رہا ہے. مگر وہاں پر یہ کہ اکثر اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن سید موسوی صاحب کو السلام علیکم. بات صرف سید صاحب اور میری بہن اتنی سی ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے یہ وفا کے ایک تقاضوں میں ایک تقاضا ہے. اگر جو چیز دین اسلام میں نہیں اور اس کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو وفا دین اسلام سے یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے. تو میں نے پھر بھی بات آپ کے موضوع کے مطابق کی ہے میری بہن اور میرے بھائی. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ساری چیز یہی ہے، ٹاپک لانے کا مقصد اور یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں. کیونکہ ہم بھی بحیثیت انسان ایک طرف ہی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہے. تو ہم بھی اپنے مختلف مطلب کچھ محدود سوچ سکتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ہم بھی ایک حساب سے ہی سوچ سکتے ہیں. مگر جب ہم ایک چیز کو لا کے پبلک کرتے ہیں اور آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے اتنے زاویے کھل جاتے ہیں اور اتنی مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ مطلب جو اور ہمارے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو کہ دیکھتے تو ظاہر بات لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، بس فون کرنے والے بہت جو ہے وہ قلیل تعداد ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اور انسان کے شعور میں اور اس کی علم میں، اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہوتا ہے، یہی اس لیے یہ پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ مختلف ایک بہت لائٹ موڈ کے اندر مگر ایک محمد علیہ محمد کا پیغام میسج آپ کو جائے، الہی میسج جائے. شاید کسی کی زندگی بدل جائے، شاید آپ کی کسی بہترین بات سے ہماری زندگی میں فرق آ جائے. ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، 10,000 غلطیاں کرتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے سے غلطی کر رہے ہوتے ہیں نظر نہیں آتی. کوئی دوست آتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ تو واقعی میں ہم کر رہے تھے، تو غلط تھا. تو انسان اس کے اوپر توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک دوسرے راستے کے اوپر موڑ لیتا ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کا اتنا آج کل مطلب فائدہ ہے کہ اگر اس کو پازیٹیو، ان ٹیکنالوجی کو پازیٹیو استعمال کیا جائے. کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹی وی سے جو ہے وہ لوگوں کو کہ اس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کریں، فحشا پھیلائیں، جھوٹ پکاری دغا بازی کی اسٹوریاں اس کے اوپر چلا کے ان ڈراموں کے ذریعے جو ہے نا بچوں کو جو ہے وہ چوریاں کرنی سکھائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ جو الہی میسج ہے اس کے اوپر اگر کام کیا جائے. جو ہمارا نان اسلامک میڈیا کی تو ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، میں نان اسلامک میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو کہ نیوز چینل ہیں یا مختلف میڈیا ہے جو پورے دن واہیات ڈرامے دکھاتے ہیں، اور مسلمان کنٹریز کے چینل ہیں. اگر وہ اس چیز پہ غور کریں کہ اس سے ہماری نسلوں کے اندر زہر گھل رہا ہے
اور جو ہم یہ سٹوریز دکھا رہے ہیں اور یہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اگر اس کی جگہ پر وہ محمد آل محمد کا پیغام کو نشر کریں، الہی پیغام کو نشر کریں، قرآن کی گفتگو کریں، اس کے اوپر قرآن فہمی کریں اور اس طرح سے اصلاح کریں، اپنی بھی کریں، دوسروں کی بھی کوشش کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم مسلمان ملت کہیں پر کسی سے پیچھے رہے گی۔ اثاثہ آپ کے پاس پورا موجود ہے، آپ کے پاس لٹریچر موجود ہے، آپ کے پاس عالم موجود ہے، جاننے والا موجود ہے۔ صرف مسئلہ کیا ہے اپلیکیشن کا، کیونکہ ایک دوسرے ہم نے اوپر سے خرابی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم نے وفا کی جو جہاں پر سے تقاضا کیا گیا تھا کہ تم ان کے ساتھ وفا کرو، وہاں سے ہم نے اس حکم عدولی کی ہوئی ہے، اور 1400 سال سے جو ہے ہم وہ جس طرح صحرائے سینا میں یہود گھمائے گئے تھے، ہم اس طرح جو ہے وہ اس دنیا میں چکر لگا رہے ہیں اور جائیں امان نہیں ہے۔ ہزاروں کنٹریز ہونے کے باوجود جو ہمارا معاشرے کے اندر بگاڑے جدھر جائیں آپ کو مطلب اگر آپ اپنے لوگوں سے ڈیل کریں گے آپ کو دکھائیں گے کچھ اور آپ کو بیچیں گے کچھ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قوم کو سب کچھ بتایا گیا تھا، جس کے لیے نمونہ عمل رسول کو بھیجا کہ انہوں نے تجارت بھی کر کے آپ کو دکھائی، ہر چیز کو بات کی، ہمارے یہاں اتنی زیادہ جو ہے وہ انحراف اسی لیے کہ ہم نے ان سے وفا ہی نہیں کی۔ جس طرح شعر ہمارے کالرز نے کئی بار پڑھا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو لوح قلم جبھی آپ کے ہو جاتے جب آپ محمد علیہ محمد سے وفا کرتے۔ نام سے کہنا کہ جی میں عاشق ہوں، میں صدقے ہوں، اور اس کے بعد کسی مسلمان بھائی کو جو ہے نا دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ نہیں۔ آپ یقین کریں میں اس میں رپورٹنگ میں تھا اس وقت جب ارتھکوئک آیا ہے، پورا زلزلہ تھا جو آزاد کشمیر وغیرہ میں سب آیا تھا، بہت بڑا زلزلہ۔ تو اس میں لوگوں کو کیا چاہیے تھا جو وہاں پر لوگ مر گئے تھے اس سے کہ ان کو فری کفن دیتے اور جو بچ گئے تھے میڈیسن دیتے، وہ اسٹاک کر لی گئی تاکہ اس کو منافع کر کے بیچا جائے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ استغفر اللہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس بات میں کراچی میں خود یہ مسلمان ہیں جی ہاں، لائٹ ہاؤس پہ جو ان کے گوڈاؤنز ہیں وہاں کیمرے لے کر گئے تھے، انہوں نے کفن چھپایا ہوا تھا کپڑا، پیناڈول اسٹاک کر لی تھی، وہ نہیں دے رہے تھے۔ کیا وہ بیچنا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ 2-4 دن میں ہائے بہت مچے تو پھر اس کو ڈبل مہنگے داموں میں اس کو بیچیں۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر آپ کیا دین کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، کیا اسلام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ تو پھر جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے پھر، اور کیا کہا جائے گا؟ اس سے زیادہ افسوسناک بات پھر کیا ہو سکتی ہے جب آپ وہی بات دوبارہ کہ جو بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے، اور ہم شروع ہی زندگی کا آغاز مطلب ہمارے ذہن میں ہوتا یہ ہے کہ کہاں ہمیں موقع ملے اور کہاں جو ہے ہم کسی دوسرے کو دھوکہ دے جائیں، اور بغیر سوچے سمجھے نہ اللہ کا خوف باقی رہا ہے، نہ اپنی عزت کا خیال باقی رہتا ہے انسان کو، نہ اپنی یہ کہ وہ اللہ کو اس کے رسول کو روز قیامت کیا جواب دے گا۔ کسی چیز کی ایسی افراتفری نفسی مچ چکی ہوئی ہے ہماری اس دنیا میں اب، اور اس میں ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ امام زمانہ کا جو ہے وہ ظہور جلد ہو تاکہ یہ جو انارکی پھیل چکی ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ جی تو پروگرام کا وقت جو ہے ہمارا اب اختتام کی طرف پہنچتا ہے، اور امید ہے کہ ہمیں جو بہت ساری باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا سے وفاداری نبھاتے ہم اپنے حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد تک ہر چیز میں اپنی وفا کا ثبوت دیں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہماری زندگیوں میں ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پازیٹیو کی، ہماری زندگیوں میں بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی اور مسلمان ایک ایسی قوم بن کے ابھر رہے ہیں کہ جن کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، کوئی مشکل نہیں ان کو پیش آئے گی انشاءاللہ۔ علی بھائی کی طرف جاتی ہوں، وہ اختتامیہ جو جملے کہنا چاہیں گے اگر؟ وہی میں نے معصوم کے قول آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ٹاپک لانے کا مقصد یہی تھا کہ اس سے شاید آپ کی کسی گفتگو سے ہماری زندگی میں کوئی فرق پیدا ہو جائے، اچھی ہو جائے، یا مختلف جو ہمارے کالرز آتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر جب اس کے مختلف ڈائمنشنز کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہدایت ٹی وی کا مقصد بھی جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے اور ان کو محمد وآل محمد کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے، ان کے قریب لانا ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ضرور بالضرور کوشش کرتے رہے، نا امید نہیں ہے۔ اسی معاشرے میں جس میں زہر پھیلا ہوا ہے اس میں بہت اچھی جو ہے وہ صبح طلوع ہوگی، اور جو ہے نا معاشرے میں بہت اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک تبدیلی جو ہے وہ ظاہر ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔